اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. صلوات پڑھتے ہیں. عشر مجالس کی 5ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں پہلے وہ صالح بنتے ہیں، صالح بننے کے بعد مصلح بنتا انسان، اور صالح بننے کے لیے کہ صالح بن کر پھر سماج اور معاشرے کی اصلاح کرے، قرآن نے 6 شرطوں کو بیان کیا ہے کہ مصلحین کے لیے پہلے ان 6 شرطوں پر فائز ہونا ضروری ہے، پھر وہ سماج اور معاشرے میں نکل کے اصلاح کریں گے. التائبون، پہلی شرط یہ ہے کہ جو سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے وہ اپنے مالک سے جڑا ہوا ہو، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بنا لے اور اپنے رب کے متصل ہو جائے. ان کی دوسری صفت العابدون، صرف اور صرف اپنے مالک کی عبادت کرے، اپنے رب کی عبادت کے سوا کسی اور کو لائق عبادت تصور نہ کرے، صرف اور صرف اپنے معبود کو لائق پرستش سمجھے. اور ان کی تیسری شرط یہ ہوتی ہے الحامدون، اگر وہ حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف و تمجید کرتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مالک کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے رب کے سوا کسی دوسرے کو لائق تعریف جانتے ہی نہیں. اور ان کی چوتھی شرط یہ ہوتی ہے السائحون، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے رب کو دیکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں رب کا پتہ بتاتا ہے. اور ان کی 5ویں صفت یہ ہوتی ہے الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے، میرا معبود ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے. میرے رب میں نہ کوئی نقص ہے،
نہ کوئی عیب ہے اور نہ ہی کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ میں اس عظمتوں کے مالک خدا کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور ان کی چھٹی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ سجدے کرتے ہیں اور سجدوں میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار بلندیوں کا مالک ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اور صرف میرا رب بڑا ہے، میرے مالک کے سوا دوسرا کوئی بڑا نہیں ہے، وہ بلند و بالا ہے، کبریائی اسی کا حق ہے، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے۔ میں اسی پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں اور میں اپنے پروردگار کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے منزہ جانتا ہوں۔ جب ان 6 شرطوں پہ فائز ہو جاتے، جب تائب بن جاتے، عابد بن جاتے، حامد بن جاتے، سائح بن جاتے، راکع اور ساجد بن جاتے، یہ 6 منزلیں جب حاصل کر لیتے تو اب یہ سماج اور معاشرے میں اترتے ہیں الآمرون بالمعروف۔ اب ہمیں اچھائیوں کو عام کرنا ہے، سماج اور معاشرے میں اچھائیاں پھیلانا ہے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ پر ہر مصلح کے لیے ان 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ حسین شہید اعظم ہیں، حسین مجاہد اعظم ہیں، اور حسین مصلح نہیں مصلح اعظم ہیں، اور حسین پورے اسلام کی بقا کے لیے نکلے تھے۔ اسی لیے امام کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے عنوان رکھا گیا کربلا گام بگام، لہٰذا سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچا۔ نبی کی رحلت واقع ہو جاتی ہے 28 صفر سن 11 ہجری کو، 11 سے 13 ہجری تک پہلے خلیفہ، 13 سے 23 ہجری تک دوسرے خلیفہ، 23 سے 35 ہجری تک تیسرے خلیفہ، اور جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہوتا ہے تو مدینے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک پہ بیعت کی جاتی ہے سن 35 ہجری 25 ذی الحجہ جمعے کے دن۔ دوسرے دن بیعت کے دوسرے دن امام نے خطبہ دیا، اس کے بعد والے دن بیت المال تقسیم کیا، بیت المال برابر سے تقسیم کر دیا تو طلحہ، زبیر، عبداللہ ابن عمر، مروان نے اپنا وظیفہ نہ لیا اور علی کے مخالف ہو گئے۔ اس کے بعد والے دن پھر امام علی مقام مسجد النبی میں تشریف فرما تھے۔ ولید ابن عقبہ نے آ کر امام سے بہت ساری باتیں کہیں، اس میں سے ایک بات یہ کہی تیسرے خلیفہ نے جتنے ہمیں مال دیے ہیں وہ ہم سے واپس نہ لیجئے۔ امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سارے مال پلٹائے جائیں گے۔ پس ان لوگوں نے کھل کر کے مخالفت شروع کر دی۔ جب کھل کر کے مخالفت شروع کی پھر امام علی مقام نے خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد طلحہ زبیر کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہاری اصل مشکل کیا ہے، کیوں مجھ سے رنجیدہ ہو، میرے ساتھ تمہارا شکوہ کیا ہے؟ طلحہ زبیر نے کہا کہ آپ دوسرے خلیفہ کی طرح بیت المال نہیں بانٹتے، وہ کم و زیادہ دیا کرتے تھے، اور آپ کیا کر رہے ہیں، برابر سے دے رہے ہیں۔ پر علی مرتضیٰ نے انہیں جواب دے دیا۔ جواب دینے کے بعد پھر یہ کہا کہ علی برابر بانٹیں گے، جسے جہاں دل چاہے جانا چاہے وہ جہاں دل چاہے چلا جائے۔ اس کے بعد معاویہ کا خط زبیر کے پاس آ جاتا ہے۔ اس خط کے کچھ دنوں کے بعد طلحہ اور زبیر امام علی کے پاس آتے، آ کر کے کوفے اور بصرے کی گورنری کا مطالبہ کرتے، امام ٹھکرا دیتے۔ جب ٹھکرا دیتے تو طلحہ اور زبیر عمرے کے بہانے سے مکہ جانا چاہتے۔ امام نے کہا کہ تم بیعت توڑنا چاہتے ہو، تم خلاف ورزی کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن دوبارہ بیعت کرائی امام نے، بیعت کی ان لوگوں نے، اور اس کے بعد گئے، اور جیسے ہی نکلے کہا ہماری گردن پہ
علی کی کوئی بیعت نہ تھی، یہ دونوں مکہ میں پہنچ گئے۔ ادھر سے حضرت عائشہ مکے سے مدینے کی طرف آ رہی تھی تو کہتی جا رہی تھی کہ عثمان کا خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، لیکن جب درمیان میں یہ پتہ چلا کہ علی کو خلیفہ بنا لیا گیا، بس وہیں سے راستے سے دوبارہ مکے پلٹ گئیں۔ مکے جب پلٹ رہی تھی کہا عثمان مظلوم مارے گئے، مکے میں پہنچ گئیں۔ طلحہ زبیر نے ان کو خط لکھا، کہا آپ علی کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیے، انہوں نے بھی علی کے خلاف پرچم مخالفت بلند کر دیا۔ وہیں پہ سلمہ تھی، سلمہ نے علی کی حمایت کی، علی مرتضیٰ کی طرفداری کی اور عائشہ کے خلاف پرچم مخالفت بلند کر دیا، اور پھر حضرت عائشہ کو خوب علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے اور انہیں یہ کہہ دیا اب اس کے بعد جو دل چاہے تم جا کے کرو۔ اس کے بعد امیر المومنین کے نام ایک خط لکھا اور خط میں کہا کہ میں تو نہیں آ سکتی اس لیے کہ خدا نے عورتوں کو جہاد پر جانے سے منع کیا، لیکن اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیجتی ہوں، عمر ابن ابی سلمہ کو بھیج دیا، یہ آپ کی رکاب میں رہیں گے، جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں گے یہ اسے انجام دے دیں گے۔ اتنی بات کل تک۔ اور یہ جو بیعت سے انکار کیا تھا طلحہ زبیر نے، امام نے کتنے مہینے اب تک حکومت کر چکے ہیں؟ 4 مہینے۔ اس 4 مہینے میں امام علی مقام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ پہلا کارنامہ، تیسرے خلیفہ نے جتنے بے دینوں کو گورنر بنایا تھا سب کو ہٹا دیا، اسی میں سے ایک معاویہ کو بھی ہٹایا اور یہ کہا اسے ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ کے اوپر باقی نہیں رہ سکتا۔ دوسرا کارنامہ کون سا انجام دیا؟ غارت شدہ بیت المال کو بیت المال میں پلٹا دیا۔ تیسرا کام بیت المال کو برابر سے بانٹا۔ چوتھا کام آزادی اور مساوات۔ پانچواں کام والیوں پہ کڑی نظر۔ چھٹا کام کیا تھا؟ شفافیت۔ جو بات تھی امام کے ہاں وہ بالکل صاف و شفاف تھی، یہی تو بات ہو گئی۔ اب جب اتنی بات کہہ چکے تھے تو طلحہ مکے میں، زبیر مکے میں، مروان بھی مکے میں ہے، مروان بھی مکے میں، اور عائشہ کہاں ہیں؟ یہ بھی مکے میں۔ اب ان لوگوں نے بہت توجہ کریے گا، مکے سے بصرے کا رخ کیا۔ کس نے؟ ہاں بات سمجھ میں آگے۔ امام کہاں سے جائیں گے؟ مدینے سے ربضہ سے ذیقار سے بصرے کے قریب۔ صحیح ہو گئی بات نا؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اب ہم لوگ طلحہ، زبیر، عائشہ اور ان کا گروہ مکے میں ہے اور اس نے بصرے کا رخ کیا، لیکن ابھی مکے میں ان لوگوں نے کیا کیا کام کیے؟ پہلا کام، طلحہ، زبیر، مروان، عائشہ یہ مکے میں اسلحہ جمع کر رہے ہیں، فوج جمع کر رہے ہیں، اور جنگ کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ بنی امیہ کے طرفدار اور وہ گورنر جو تیسرے خلیفہ کے گورنر تھے، پر امام نے انہیں ہٹا دیا تھا۔ جب امام نے ہٹایا تو بیت المال کا پیسہ ہڑپ کے وہ فرار کر گئے، اور جب دیکھا کہ عائشہ، طلحہ، زبیر مکے میں ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ کہاں آ گئے؟ مکے میں، اور مکے میں آ کے کہنے لگے ہم جنگ میں مدد کریں گے۔ یہ 2 پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا پوائنٹ، طلحہ زبیر نے بصرہ اور کوفے کے لوگوں کو خط لکھا۔ کہاں سے؟ مکے سے۔ کیوں خط لکھا؟ تاکہ جو ان کے طرفدار ہیں بصرے سے اور کوفے سے، جو ان کے طرفدار ہیں وہ کہاں آ جائیں؟ مکے میں آ جائیں۔ کتنی باتیں بتائیں آپ کو؟ 3 باتیں۔ پہلی بات طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ، مروان یہ لوگ فوج جمع کر رہے ہیں، کہاں پہ؟ مکے میں۔ دوسری بات، بنی امیہ
بنی امیہ کے طرفدار، اور وہ گورنر جسے تیسرے خلیفہ نے چنا تھا، امام نے انہیں معزول کیا تھا، وہ پیسے لے کے بھاگ گئے تھے، وہ سب کے سب مکے میں جمع ہوئے اور ان سے کہنے لگے ہم جنگ میں مدد کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ، طلحہ زبیر نے بصرہ اور کوفہ خط لکھا، کس کے نام؟ تاکہ جو ان کے طرفدار ہیں وہ مکے میں جمع ہو جائیں۔ چوتھا پوائنٹ، یعلا بن امیہ اور عبداللہ ابن عامر۔ یعلا بن امیہ یمن کا گورنر تھا، عبداللہ ابن عامر کس کا گورنر تھا؟ بصرے کا، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں، اور امام نے ان دونوں کو معزول کیا۔ تو ان لوگوں نے مکے میں آ کے کہا جنگ کا خرچ ہمارے اوپر۔ جنگ کا خرچ کس نے برداشت کیا ہے؟ یعلا بن امیہ نے، عبداللہ ابن عامر نے۔ یعلا بن امیہ نے کہا 600 اونٹ میں دیتا ہوں۔ 1-2 اونٹ کی بات تھوڑی تھی، کتنے اونٹ کی بات ہے؟ 600 اونٹ۔ 600 اونٹ دیے اور 6000 درہم دیے۔ 4 باتیں ہوئیں۔ 5ویں بات، حضرت عائشہ نے بھی 80 دینار کا ایک اونٹ خریدا، لیکن اس اونٹ کا کجاوا کس اونٹ پہ باندھا؟ کس اونٹ پہ باندھا تھا؟ عسکر۔ اس اونٹ پہ باندھا گیا جس کا نام کیا تھا؟ عسکر۔ عسکر اونٹ کون سا تھا؟ عسکر کون سا اونٹ تھا کہ جب وہ لایا اونٹ والا تو اس نے کہا کہ یہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، بڑا دور کا راستہ طے کرتا ہے، اس کا نام عسکر ہے۔ یہی تو کہا، اس کا نام عسکر ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یہاں سے لے جاؤ، یہاں سے اسے لے جاؤ۔ کیوں لے جاؤ؟ کہا اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، دیکھو عسکر نامی اونٹ پہ سوار نہ ہونا۔ لے کے تو گیا لیکن کوئی دوسرا اونٹ ملا ہی نہیں، تو اس کا جو پالان ہوتا ہے اسے چینج کر کے لے کے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ اس سے اچھا ہے اور یہ اس سے قوی اور طاقتور ہے۔ وہ راضی ہو گئی۔ یہ 5 باتیں۔ اب جب مکے سے نکلنے لگے یہ لوگ، ان کا لشکر، اس کو کہتے ہیں سپاہ جمل۔ واضح ہو گئی بات نا؟ یہ کیا ہے؟ سپاہ جمل۔ اب جب یہ لوگ مکے سے نکلنے لگے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ چلیں حملہ کرنے یا شام کی طرف چلیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ مدینہ مرکز حکومت ہے، ہم مدینہ والوں سے لڑ نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور شام والوں پہ، شام پہ بنی امیہ کا قبضہ ہے، بنی امیہ شام والے ہماری بات نہ مانیں گے، بس ہم مدینے سے لڑ نہیں سکتے، مدینہ والوں سے، شام والے ہماری بات نہیں ہمارے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم بصرہ چلتے ہیں، پہلے بصرہ کو اپنے قبضے میں لیں گے، بصرہ کے بعد کسے اپنے قبضے میں لیں گے؟ کوفہ میں۔ صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟ پس مشورہ ہوا، بات طے ہو گئی، کہاں جائیں گے؟ پہلے بصرہ جائیں گے، بصرے کو قبضے میں لینے کے بعد کسے قبضے میں لیں گے؟ کوفے کو قبضے میں لیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب یہ لوگ مکہ مکرمہ سے نکلے، ابھی نکلے ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کس کا وقت ہو گیا؟ نماز کا بھی وقت ہو گیا۔ ایک ایک بات پہ مروان نے اذان دی۔ اچھا، مروان نے اذان دی، بہت توجہ کریے گا۔ یہ بتائیے، یہ علی مرتضیٰ سے لڑنے جا رہے تھے، کون کون؟ طلحہ زبیر۔ بہت توجہ کریے گا۔ تو خلیفہ کون بنے گا اگر جیتیں گے تو؟ اتنے آسانی سے نہ بن جائیں گے، اتنی آسانی سے نہ بن جائیں گے، اتنی آسانی سے۔ یہ تو دنیا ہی کے تو بھوکے تھے، دنیا کے بھوکے تھے۔ کیسے طلحہ مان جائے گا کہ زبیر بنے، اور کیسے زبیر مان جائے گا کہ طلحہ بنے؟ یہ کیسے ہوگا بھائی؟ دنیا پہ تو یہ علی سے لڑ رہے ہیں، تو جو علی سے لڑے آپس میں نہ لڑیں گے؟ ابھی دیکھیے گا کیسے ہوتا ہے۔ نماز کا وقت ہوگا، مروان نے اذان دی۔ اچھا، اس لشکر میں زبیر کا بھی بیٹا تھا، طلحہ کا بھی بیٹا تھا۔ زبیر کے بیٹے کا نام عبداللہ، طلحہ کے بیٹے کا نام محمد۔ وہ عبداللہ ابن زبیر، یہ محمد ابن طلحہ۔ کون؟ وہ عبداللہ ابن زبیر، یہ محمد ابن طلحہ۔ زبیر کے بیٹے کا نام عبداللہ، طلحہ کے بیٹے کا نام محمد۔ مروان نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد طلحہ زبیر کے پاس آ کے کہتا ہے تم میں سے امام کون بنے گا؟
آپ کو پتہ ہے نا، جو گورنر ہوتا تھا وہی امام جمعہ ہوتا تھا. یہی تو انہوں نے بدبختی پہنچائی. شرابی آ جاتے تھے مسجد میں اور محراب میں شراب کی کہہ کرتے تھے. مروان نے پوچھا تم میں امام کون ہوگا؟ بس زبیر کا بیٹا آگے بڑھتا ہے، کہا میرے باپ زبیر امام بنیں گے. طلحہ کا بیٹا آ کر کہتا ہے نہیں میرے باپ طلحہ بنیں گے. جھگڑا یہیں سے شروع ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، حکومت تو چھوڑ دیجئے، امام جماعت میں جھگڑا. بھائی جماعت کا امام کون بنے گا؟ ابھی خلیفہ بننے کی بات دور کی ہے، ابھی تو نماز پڑھانے پہ جھگڑا ہونے لگا. اچھا تو حضرت عائشہ تھی، جھگڑا پہنچا کس کے پاس؟ حضرت عائشہ کے پاس. یہ بتائیے عبداللہ ابن زبیر کا عائشہ سے رشتہ کیا تھا؟ خالہ تھی. کیا تھی؟ خالہ تھی. کون؟ عائشہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ تھی. تو عبداللہ ابن زبیر بھانجا ہوگا، بڑا ان کو بھانجے سے پیار تھا. جب جھگڑا ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کیا فیصلہ سنایا؟ نہ زبیر پڑھائے گا نہ طلحہ پڑھائے گا، نماز عبداللہ ابن زبیر پڑھائیں گے. اچھا نماز کون پڑھائے گا؟ عبداللہ ابن زبیر. اس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوا. اب آگے بڑھے. جب آگے بڑھے ایک اور بات توجہ کریے گا، یہ مروان کیوں آیا تھا؟ مروان کیوں آیا تھا؟ سپاہی جمل میں مروان ہے کون؟ تیسرے خلیفہ کے چچا کا بیٹا ہے. مروان کون ہے؟ تیسرے خلیفہ کے چچا کا بیٹا ہے. تو طلحہ تو تیسرے خلیفہ کے گھر میں لوگوں کو اتار رہا تھا. طلحہ وہ انسان ہے جو تیسرے خلیفہ کے گھر میں لوگوں کو اس نے اتارا اور ان لوگوں نے جا کے تیسرے خلیفہ کو قتل کیا. پھر بھی مروان کس لشکر میں آ رہا ہے؟ مروان آ اس لیے رہا تھا تاکہ مجھے طلحہ کو بھی مارنا ہے، زبیر کو بھی اور صرف اتنا ہی نہیں مجھے علی مرتضیٰ کو بھی قتل کرنا ہے. اس لیے مروان آیا تھا سپاہی جمل میں. ایک جگہ سارے لوگوں کو قتل کرنا ہے، طلحہ کو، زبیر کو، علی مرتضیٰ کو. اچھا یہ لوگ آگے بڑھے، ایک جگہ ہے. پس مکے سے نکلے، نماز کا وقت ہوا، اختلاف ہو گیا. اس کے لیے کیا کیا فیصلہ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھائے گا. آگے بڑھا. ایک مقام ہے، مقام ذات عرق، جگہ کا نام ہے ذات عرق. زال الف تے عین رے قاف، ذات عرق. وہاں پہ سعید بن عاص مروان سے ملا. کون؟ سعید بن عاص مروان سے ملا. مروان سے پوچھتا ہے مروان کہاں جا رہے ہو؟ بہت توجہ کریے گا. مروان کہاں جا رہے ہو؟ جبکہ تمہارا خون انہی اونٹوں پہ ہے. تمہارا خون کس کے اوپر ہے؟ انہی اونٹوں پہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی تیسرے خلیفہ کے قاتل انہی اونٹوں پہ. کون؟ یہی طلحہ اور زبیر. تم جا کہاں رہے ہو؟ ان کو قتل کرو اور قتل کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور دیکھو اپنا خون برباد نہ کرو، اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو مروان نے صحیح سے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے اور ایک جگہ سارے قاتلوں کو قتل کریں گے. ایک جگہ یعنی کیا مطلب؟ ہم جا کے بصرے میں طلحہ، زبیر اور امام علی مقام کو قتل کریں گے. اچھا اس سے بات ہوئی تو سعید بن عاص نے زبیر اور طلحہ کو تنہائی میں بلایا. اب وہ بات جو آپ سے کہی تھی کہ اگر جنگ جیت گئے تو کون خلیفہ بنے گا؟ سعید بن عاص کہتا ہے کہ طلحہ اور زبیر سے یہ بتاؤ، سچ بتاؤ، اگر تم لوگ علی کے مقابل میں جیت گئے تو بتاؤ حاکم تم بنو گے؟ زبیر سے کہا تم بنو گے یا طلحہ بنے گا؟ کون بنے گا؟ اگر جنگ جیت گئے تو طلحہ، یہ دونوں بولے کہ جسے لوگ چن لیں گے. کیا بولے؟ جسے لوگ چن لیں گے. تو سعید بن عاص نے یہ کہا بھائی قانون تو یہ ہے، تم لڑ کس لیے رہے ہو؟ کس چیز کو تم نے عنوان بنایا؟ تم تو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لڑ رہے ہو نا. تو اگر اس بیس پہ تم کو حکومت ملے تو قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ حکومت ان کے بیٹوں میں آنا چاہیے، نہ تمہاری طرف. حکومت ان کے بیٹوں میں آنا چاہیے، نہ تمہاری طرف. تو یہ لوگ کہتے ہیں ارے واہ،
مہاجرین کے بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم حکومت ان کے بچوں کو دے دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ مسئلہ کہاں کا ہے؟ مقام ذات عرق کا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر برحمت محمد اور آل محمد۔ اچھا بہت توجہ کریے گا، یہ جو راستہ مکے سے جا رہا ہے، مکے سے نکلے نماز کا وقت، اس کے بعد کیا ہوا؟ ذات عرق، ذات عرق کے بعد آئے گا ہاؤ اب۔ کیا آئے گا؟ ہاؤ اب۔ ہاؤ اب کیا ہے؟ ہاؤ اب کیا ہے؟ بنی عامر بن سعصا، نام بتائیے ذرا۔ بنی عامر بن سعصا، ان کی جگہ تھی، یہاں پہ پانی کا چشمہ ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ پانی کا چشمہ۔ یہ کس کا ہے پانی کا چشمہ؟ کس کی جگہ تھی؟ بنی عامر بن سعصا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پس یہ بنی عامر بن سعصا ہیں۔ اچھا اب جب یہاں تک، اب یہ قافلہ ہاؤ اب تک پہنچے گا، لیکن ہاؤ اب تک پہنچنے سے پہلے نبی کی یہ حدیث پھر آج پڑھوں گا جو کل پڑھا تھا۔ حدیث کیا ہے؟ لیت شعری ایتکنا صاحبۃ الجمل الادبب۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا میری بیویوں میں سے کون بیوی اس اونٹ پر بیٹھے گی جس اونٹ کے چہرے پہ بال بہت زیادہ ہوں گے۔ تتحبہا صاحب الکلاب، کلاب الحواب، اور اس خاتون پہ حواب کے کتے بھونکیں گے، اس خاتون پہ حواب کے کتے بھونکیں گے۔ فتکونا نائبتاً عن الصراط، جس خاتون پہ حواب کے کتے بھونکیں وہ خاتون راہ مستقیم سے منحرف ہوگی، وہ سیدھے راستے کے اوپر نہ ہوگی۔ اور نبی نے اس حدیث کو بھی غور سے سنیے گا، اس کو کنز العمال نے لکھا، شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، طبری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسند ابن احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں لکھا ہے، مجمع الزوائد بیہقی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کے دوش پر نبی نے اپنا ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا تھا، ایاک ان تکونیہا، عائشہ ڈرو اس بات سے کہیں وہ عورت تم ہی نہ ہو جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے، کہیں وہ خاتون تم نہ ہو جس پہ حواب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ حدیث تو سن لی نا، اتنی اہل سنت کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے۔ اب جب سپاہ جمل کا کارواں حواب پہ پہنچا تو کتے اتنی تیز بھونکے کہ اونٹ بدک گئے۔ اونٹ کیا ہوئے؟ اونٹ بدک گئے۔ جب اونٹ بدک گئے تو جس پہ ام المومنین سوار تھی ان کے ساتھ ساتھ اور بھی اونٹ تھے نا، اور بھی اونٹ تھے۔ جب اونٹ بدکے تو کسی ایک نے کہا کہ حواب پہ کتنی کثرت سے کتے پائے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک بولا اپنے اونٹ سے بیٹھا ہوا، حواب پہ کتنے زیادہ کتے ہیں اور کتنا تیز بول رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کیا یہ حواب ہے؟ بہت توجہ کریے گا، کیا یہ حواب ہے؟ اللہ اللہ، کیا یہ حواب ہے؟ واپس لے چلو، واپس لے چلو، واپس لے چلو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مسئلہ کیا؟ کہا نبی سے سنا تھا، نبی کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لیت شعری ایتکنا، اے کاش مجھے پتا چلتا کہ کون میری بیوی ہوگی جس کے اوپر جو ایک اونٹ پہ سوار ہوگی، جس اونٹ کے چہرے پہ بال ہوں گے اور جس پہ حواب کے کتے بھونکیں گے، وہ صراط مستقیم سے منحرف ہوگی۔ اور یہ بھی کہا، نبی نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا تھا، عائشہ ڈرو اس بات سے کہ وہ خاتون کہیں تم ہی نہ ہو۔ اچھا جب یہ کہا واپس لے چلو تو اب طلحہ زبیر نے دیکھا کہ اب تو سازش فیل ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، کہا اب تو ہماری پلاننگ ناکام ہو جائے گی، لہٰذا وہاں کے 50 لوگوں کو خریدا۔ کتنے لوگوں کو؟ اور حضرت عائشہ سے یہ کہا اب تو
پیچھے چلا گیا، یہ ہوا بھائی نہیں، اللہ اللہ۔ حضرت عائشہ سے کہا ہوا پیچھے چلا گیا، ہم آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دلیل مجھے چاہیے، کچھ اس پہ گواہ ہے؟ تو 50 لوگوں کو طلحہ زبیر نے خریدا۔ کتنے لوگوں کو؟ 50 لوگوں کو طلحہ زبیر نے خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے مدعا پر جھوٹی گواہی دلوائی۔ مدعا کیا تھا؟ مدعا کیا تھا؟ مدعا یہ تھا کہ حواب پیچھے چلا گیا، ہم حواب سے آگے آگے۔ سب نے آ کر یہ جھوٹی گواہی دی۔ یہ اسلام میں وہ گواہی ہے، پہلی مرتبہ جو جھوٹی گواہی دی گئی اسلام میں وہ یہی ہے۔ جب آ کے 50 لوگوں نے جنہیں خریدا گیا تھا انہوں نے جھوٹی گواہی دی تو آپ راضی ہو گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہاں تک بات تو واضح ہو گئی نا۔ اچھا، سپاہ جمل کہاں سے نکلے؟ کہاں سے نکلے؟ مکے سے۔ مکے کے بعد نماز کا مسئلہ، ذات عرق پہ سعید بن عاص کی ملاقات ہے مروان سے، طلحہ اور زبیر سے۔ ذات عرق کے بعد حواب، ٹھیک ہے، یہ لوگ حواب پہنچ گئے۔ کون لوگ؟ سپاہ جمل حواب پہ پہنچ گئے۔ اب ہم اپنے امام کی طرف چلیں گے، بس یہاں تک اس کو روکے رہیں گے۔ کہاں پہ؟ سپاہ جمل کہاں پہنچ گئے؟ ہاؤ اب ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ سپاہ جمل حواب پہ۔ اب ادھر امام عالی مقام، امام کہاں پہ ہیں؟ امام کہاں پہ ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ امام مدینے سے نکلیں گے، ربضہ آئیں گے، ربضہ سے ذیقار، ذیقار سے بصرہ۔ ذیقار کہاں ہے؟ کوفے اور بصرے کے درمیان ایک جگہ۔ ذیقار کہاں پہ ہے؟ کوفے اور کوفہ کہاں ہے؟ اور بصرہ کہاں ہے؟ کوفہ اور بصرہ عراق میں ہے۔ عراق کے 2 شہر کو کوفہ اور بصرہ کہا جاتا ہے۔ اب ادھر میرے امام کو پتہ چلا سپاہ جمل روانہ ہو چکا ہے۔ کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ بصرہ کے لیے۔ تو امام عالی مقام نے اہل مدینہ کو جمع کیا۔ بہت توجہ کریے گا۔ اہل مدینہ کو جمع کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں چند اہم باتیں ارشاد فرمائی، وہ قابل غور بات ہے۔ پہلی بات کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے، جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے، دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت کر گئے، تو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ جس حق کے سب سے زیادہ ہم حقدار تھے، ہمارا حق ہم سے چھین لیا گیا۔ بہت توجہ کریے گا، ہمارا حق ہم سے چھین لیا گیا، جس کے ہم حقدار۔ ہمارے خلاف شورش کی گئی، ہمارے خلاف لوگوں نے شورش کی اور چھین لیا۔ تو میں نے کیا دیکھا، سمجھے نہ زمانہ علی مرتضیٰ کو، میں نے کیا دیکھا کہ اب مسلمانوں کے ہاں خوریزی ہوگی، مسلمانوں میں انتشار ہوگا، مسلمانوں میں تفرقہ ہوگا۔ ایک بات کا میں نے دیکھا کہ اگر میں اپنے حق کے لیے لڑتا ہوں تو مسلمانوں کا خون بہے گا، مسلمانوں میں تفرقہ ہوگا، مسلمانوں میں انتشار ہوگا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ دیکھی کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی کتنے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بتائیے نبی نے مکہ کب فتح کیا ہے؟ سن 8 ہجری میں۔ سن 8 ہجری میں کتنے مسلمان تھے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ سن 8 ہجری میں 10,000 مسلمان۔ کتنے؟ 10,000۔ سن 8 ہجری میں 10,000۔ اور جب مکہ فتح کیا تو 2,000 اور بڑھ گئے، 12,000۔ آپ 15,000 مان لیجئے۔ آپ کتنے مان لیجئے؟ 15,000 مان لیجئے۔ اس سے پہلے آتا ہوں، اس سے پہلے صلح حدیبیہ کب ہے؟
सन 6 हिजरी, एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी, सन 6 हिजरी तक मुसलमानों की तादाद 4000 है। कितने? आप 6000 मान लीजिए, आप 6000 मान लीजिए, 2 साल में कितने बढ़ गए? 4, ठीक है ना? यानी अगर 4 थी तो 2 साल में 4000। 8 हिजरी में मुसलमानों की तादाद 8000, ठीक। फतेह मक्का के बाद 2000 और बढ़ गए, 12000। सन 11 हिजरी, सन 10 हिजरी में रसूल पाक ने हज किया है ना? कितने हिजरी में? 10 हिजरी में, 10 हिजरी में। तो जो आखिरी हज था नबी का, उसमें कितने मुसलमान थे? 1.25 लाख हाजी थे ना? तो 1.25 लाख, अभी तक तो सन 8 हिजरी में 12,000 और 2 साल में 1 लाख बढ़ गए। इसका मतलब क्या होता है? नबी की रहलत के वक्त 1 लाख मुसलमान ऐसे थे जिनका इस्लाम सिर्फ 2 साल का था। आप तवज्जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जिनका इस्लाम सिर्फ और सिर्फ 2 साल का था। 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान ऐसे थे जिनका इस्लाम सिर्फ और सिर्फ 2 साल का था। आप अंदाज़ा लगा लेना, 8 हिजरी में कुल मुसलमान 12,000, सन 10 हिजरी में 1.25 लाख मुसलमान हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान ऐसे थे जिनका इस्लाम 2 साल का था, 2 साल का था। अब तवज्जो करिएगा, आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कौन इस्लाम का हकीकी वारिस है। इमाम ने कहा, नबी की रहलत के बाद जब मेरा हक गस्ब किया गया, मेरा हक जब गस्ब किया गया, तो मैंने देखा कि मुसलमानों में तफरीका होगा, खुरेजी होगी, इंतशार होगा। इससे बेहतर यह है कि मैं अपना हक ना लूँ, खामोश हो जाऊँ। ये पहली बात। दूसरी बात इमाम ने नहजुल बलागा में ये इरशाद फरमाया, दूसरी बात इमाम ने कही कि उस वक्त के ज़्यादातर मुसलमान नए नए थे जिनका ईमान, एक मिसाल दी है वहाँ पे इमाम ने। ये बताइए, अगर मश्क में पानी भर के हम और आप चले तो वो पानी कैसे लहरें मारता है? मारता है कि नहीं? लर्जा होता है। का ज़्यादातर मुसलमानों का ईमान उसी तरह लर्जा था जैसे मश्क में पानी लर्जा होता है। अल्लाह अल्लाह, यानी इतना कमज़ोर था। हल्का सा तफरीका उनके ईमान को तबाह बर्बाद कर देता, और जब वो पलट जाते तो फिर कोई दूसरा नहीं था जो उन्हें दीन इस्लाम की तरफ पलटा देता। हाँ, नतीजा ये हुआ, ना अहल लोग खलीफा बन गए। अल्लाह अल्लाह, नतीजा ये हुआ, ना अहल लोग, नहजुल बलागा पढ़िए वहाँ अंदाज़ा का, ऐसे लोग खलीफा बन गए जिनको फैसला करना नहीं आता था, जिन्हें फैसला करना नहीं आता था। मगर अली ने बड़े मकसद के तहत खामोशी इख्तियार की। ये कब की बात है? नबी की रहलत के बाद। फिर कहते हैं कि ये तलहा ज़ुबैर को देखो क्या हुआ। तलहा ज़ुबैर को, इनके यहाँ तो खिलाफत की ज़र्रा बराबर सलाहियत नहीं पाई जाती है। 4 महीने भी इन्होंने अली को सब्र न किया और अली से किए हुए अहद पैमान को तोड़ दिया। अली के खिलाफ परचम बगावत बुलंद किया, लोगों को अली के खिलाफ उकसाया, और ये खून उस्मान का इंतकाम लेना चाहते हैं, जबकि उस्मान का खून इन्हीं में है, किसी दूसरी जगह नहीं। अल्लाह अल्लाह, का इन्हीं की गर्दन पे तीसरे खलीफा का खून है, और इनकी गर्दन पे तीसरे खलीफा का खून होना इनके खिलाफ सबसे बड़ी दलील है। इनके खिलाफ सबसे बड़ी दलील है। ये 2 बातें बताई ना। बस पहली बात, नबी की रहलत के बाद खिलाफत को गस्ब किया, ये एक मरहला। दूसरी बात, अब जंग जमल 35 हिजरी के मौके पर, 35 नहीं 36 हिजरी के मौके पर, कह रहे तलहा ज़ुबैर को क्या हुआ? इनके यहाँ तो खिलाफत की सलाहियत ही नहीं है, जैसे उनके यहाँ नहीं थी, इनके यहाँ भी नहीं है, और ये अली के मुकाबिल में आ गए, और ये कह रहे हैं हम खून उस्मान का बदला लेंगे, जबकि खून उस्मान इन्हीं की गर्दन पे। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। तीसरी बात बहुत आपसे पूछना चाहूँगा, तलहा ज़ुबैर अपनी अपनी बीवियों को लेके गए थे जमल में?
جی اچھا، میرے امام نے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں نقل کیا، امام کو درد دیکھیے نا، یہ لوگ، ان لوگوں نے رسول خدا کی ناموس کو کشاں بکشاں، شہر بشہر، ادھر ادھر ایسے پھرایا جیسے ایک کنیز کو خرید و فروخت کے وقت پھرایا جاتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، آپ دیکھیں نا، امت مسلمہ اس بات کو سمجھے نا، خرجو یجرون حرمت رسول اللہ، انہوں نے رسول خدا کی ناموس کو شہر بشہر پھرا دیا۔ اچھا، اور وہ بھی ایسے، جب ایک کنیز کو بیچا جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتے کبھی ادھر لے جاتے، کہا جیسے کنیز کو خرید و فروخت کے وقت ادھر ادھر لے جایا جاتا ہے، ایسے رسول کی ناموس کو لے گئے اور باہمی توافق کے ساتھ یہ لوگ بصرہ نکل گئے۔ اس کے بعد امام نے کہا فَحَبَسَ نِسَاءَهُمَا فِي بَيْتِهِمَا، اپنی بیویوں کو تو گھر میں رکھا، کہا اپنی بیویوں کو تو گھر میں رکھا، لیکن اب رضا حبیث رسول اللہ لہما ولغیرہما، لیکن رسول خدا کی ناموس کو، رسول خدا کی ناموس کو دوسروں کے سامنے لے کر آ گئے، اور وہ بھی ایک ایسے لشکر میں جس کی ہر فرد نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی۔ یہ تین باتیں ہو گئی، بات یہاں تک، یہ تین باتیں امام علی مقام نے کہیں، اور فرمانے کے بعد اب امام مدینے سے نکل گئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور سارے ان لوگوں کی باتوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد امام علی مقام کہاں سے نکل گئے؟ مدینے سے۔ مدینے سے نکل کے ربضہ آ گئے، مدینے سے نکل کے کہاں آ گئے؟ ربضہ آ گئے۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ سپاہ جمل ہاپ پہ امام علی مقام مدینے سے نکل کے ربضہ۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی نا؟ امام کے منصب حکومت پر فائز ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 4 مہینے۔ ہاں 4 مہینے ہو گئے۔ توجہ کریے گا، اگر امام مدینے سے نکلیں گے تو اپنی جگہ کسی کو مدینے میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ رکھنا چاہیے نا، اپنی جگہ کسی کو مدینے میں رکھنا چاہیے۔ کسے رکھا؟ اپنے باوفا صحابی سہل بن حنیف کو۔ کسے رکھا؟ سہل بن اچھا، امام کی حکومت کا زمانہ ہے، 4 مہینے ہو گئے، بصرے میں امام ہی کا تو گورنر ہوگا۔ بصرے میں امام کے گورنر کون ہیں؟ عثمان بن حنیف۔ کون ہے؟ عثمان بن حنیف۔ مدینے میں کس کو رکھا ہے؟ سہل بن حنیف۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ کوفے میں کون ہے؟ کوفے میں کون ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پہ۔ عثمان بن حنیف اور سہل بن حنیف کا کیا رشتہ ہے؟ دونوں بھائی ہیں۔ عثمان بن حنیف امام کے دوستوں میں سے ہیں، بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ عثمان بن حنیف بصرہ میں ہیں، سہل بن حنیف کو مدینے میں۔ کوفے میں کون ہے؟ نہیں، کوفے میں ابو موسیٰ اشعری۔ کوفے میں کون ہے؟ کسی وجہ سے ابو موسیٰ اشعری کو تیسرے خلیفہ نے گورنر بنایا تھا کوفہ کا، امام اسے بھی ہٹانا چاہتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کو امام سے ذرہ برابر محبت نہ تھی، یہ صفین میں پتہ چلے گا ابو موسیٰ اشعری کیسے تھا، مگر اپنے کو مقدس بنائے ہوئے تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں، اچھا دکھاتے ہیں، انہی میں سے ایک ابو موسیٰ اشعری تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ آپ ذرا سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اگر باہر کے لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے، اندر جگہ ہے، وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ بس سہل ابن حنیف کو مدینے میں اپنی جگہ رکھا،
बसरे में कौन गवर्नर है? उस्मान बिन हुनैफ। कूफे में कौन है? अबू मूसा अशरी। इतनी बात वाज़ेह हो। इमाम मदीने से चले, मदीने से चले, मदीने से जब चले तो रब्ज़ा पहुँचे। जब रब्ज़ा पहुँचे तो इमाम ने रब्ज़ा में पहुँचने के बाद तवक्कुफ़ किया, रब्ज़ा में क़याम किया। वहाँ से हिजाज़ ख़त लिखे, कूफा ख़त लिखा है, बसरा ख़त लिखा है, लोगों को भेजा है। सही हो गई बात। यहाँ हिजाज़ किसको कहते हैं? हिजाज़ किसको कहते हैं? हिजाज़ के शहर हैं मक्का, मदीना, खैबर, ताइफ। आज की ज़बान में पूरे सऊदिया अरबिया को हिजाज़ कहा जाता है। सही हो गई बात। पूरे सऊदिया अरबिया को हिजाज़ का। रब्ज़े से ख़त भेजे, उन्हीं जगहों में से जहाँ ख़त भेजे और लोग भेजे, एक जगह है कूफा। एक जगह है क्या? कूफा। पहला ख़त अहले कूफा के नाम भेजा और उसी के साथ साथ कूफे के गवर्नर के नाम एक अलग से ख़त भेजा। कूफे का गवर्नर कौन है? अबू मूसा अशरी। बस अहले कूफा के नाम, अहले कूफा के नाम दो लोगों को दिया ख़त। एक मोहम्मद इब्ने जाफ़र इब्ने अबी तालिब। ये कौन है? ये कौन है? मोहम्मद इब्ने जाफ़र इब्ने अबी तालिब। हज़रत अबू तालिब के कितने बेटे हैं? 4 बेटे। तालिब, अकील, जाफ़र तैयार, अली इब्ने अबी तालिब। तो हज़रत अबू तालिब के एक बेटे का नाम जाफ़र है, जाफ़र के बेटे का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद इब्ने जाफ़र इब्ने अबी तालिब। ठीक है ना? बस मोहम्मद हज़रत अबू तालिब के क्या होंगे? पोते हो जाएंगे। हज़रत अबू तालिब के अहले कूफा के नाम जो ख़त लिखा उसे 2 लोगों के ज़रिए से भेजा। एक मोहम्मद इब्ने जाफ़र इब्ने अबी तालिब के ज़रिए और दूसरा मोहम्मद इब्ने अबी बकर। इन 2 लोगों को देकर भेजा। क्यों? क्यों देकर भेजा? कि जाएं अहले कूफा से कहें इमाम रब्ज़ा पे हैं, इमाम के लश्कर में शरीक हो, सिपाहे जमल से लड़ना है, इसलिए भेजा था। और एक ख़त किसके नाम लिखा? अबू मूसा अशरी के नाम लिखा। अबू मूसा अशरी के नाम जो ख़त लिखा उसको भेजा है हाशिम इब्ने उक़बा के ज़रिए से। किसके ज़रिए भेजा है? हाशिम इब्ने उक़बा। नाम से न घबराइएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब याद हो जाएगा। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जी हाँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा कान मानूस होगा ना, आहिस्ता। और याद करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है मौलाना? ये भी आप बता दीजिए, याद कैसे किया जाता है? आपको पता है याद करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है? याद करने के बहुत सारे तरीक़े हैं। अच्छा, एक सवाल करूं फिर बताऊंगा। ये बताइए, अगर मैं एक चीज़ याद करके अपनी बीवी से कहूं कि सुन लीजिए, सुनेंगी? जी, यहाँ तो डरने की कोई बात नहीं है। डरना तो मुझे चाहिए, डरना तो। सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? जी बताइए ना, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? हमारे पास वक्त नहीं है। अब बताइए, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? ना ना, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? नहीं। हाँ, सुनेंगी एक दूसरे तरीके से, सुनेंगी एक दूसरे। अगर ये कह दिया सुन लीजिए तो नहीं सुनेंगी, अगर ये कह दिया सुन लीजिए तो। लेकिन अगर ये कह दिया कि ये बताइए आपको पता है हौ अब किसे कहते हैं? आपको पता है हौ अब किसे कहते हैं? कहेंगी नहीं। अरे आपको इतना ही नहीं पता? अच्छा बताइए क्या है? अब सुन लेंगे। अब क्या करेंगी? अब सुन लेंगे। समझ गए ना? अगर आपने किसी से कहा भाई ये सुन लो, हम फालतू के नहीं, हम ना सुने। भाई कल मजलिस में ऐसा पढ़ा मौलाना ने, तुमको पता है हाँ अब क्या है? अम्मा नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। अम्मा बड़ी अच्छी बात पता है। अच्छा बताओ क्या कहा? बस जैसे ही कहे जितना सुना हो बयान करना शुरू कर दिए। याद करने का बेहतरीन तरीक़ा ये है,
جو سنا ہے اس کو دوسروں سے بیان کیا جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. صحیح. ہمارے یہاں ہمارے حوزے میں ایک علم ہے، اس کو علم صرف کہتے ہیں، اور اس میں صرف یاد کرنا ہوتا ہے. اس میں صرف اور صرف کیا ہے؟ یاد کرنا ہوتا ہے. اور اس میں گردانیں ہوتی ہیں. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. یہ یاد کرنا ہوتا ہے ہر ورڈ سے. نصرا نصرا نصرو، کتبا کتبا کتبو. اب اس کو صرف یاد کرنا ہے. تو ایک نحوی، اس کا نام تھا اخفش. اس کا نام کیا تھا؟ اخفش. اس کے گھر پہ ایک بکری پلی تھی. اس کے گھر پہ کیا پلی تھی؟ اچھا، جو لوگ دیہات کے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھیں گے، اور جو لوگ میری بات کو نہ سمجھیں وہ تجربہ کر لیں گے. بکری کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے، آپ اس کے کان پکڑیے، ایسے کان پکڑ کے اور چھوڑ دیجیے. کیا کرے گی؟ ایسے ٹک ٹک بجائے گی. اپنا سر ہلا کے اپنے کان کو سر پہ مار کے بجائے گی. ٹک ٹک بجائے گی. کان پکڑیے اور چھوڑ دیجیے، بجائے گی. تو یہ کیا کرتے تھے اخفش صاحب؟ جب ان کو علم صرف یاد کرنا ہوتا تھا تو اپنی بکری کا کان پکڑ لیتے تھے اور کان پکڑ کے انہیں سناتے تھے. کیا؟ انہیں سناتے تھے. تو جب کان چھوڑتے تھے تو بکری ایسے کرتی تھی. تو وہ کہتے تھے ابھی یاد نہیں ہوا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. اسی لیے جب ہم لوگ کی فیلڈ سے کوئی کہتا ہے بھائی سن لو، تو ہم لوگ کہتے بھائی میں اخفش کی بکری نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. بات کہاں تک پہنچی؟ کہاں تک پہنچی؟ ہاں، ربضہ پہنچ گئے امام نا. ربضہ پہنچے. پہلا خط کہاں بھیجا ہے؟ اہل کوفہ کو. ایک اہل کوفہ کو اور ایک ابو موسیٰ اشعری کو. اہل کوفہ کے نام جو خط بھیجا تھا وہ دو لوگوں کے ذریعے. کون؟ محمد ابن جعفر ابن ابی طالب. دوسرا کون ہے؟ محمد ابن ابی بکر. اور ابو موسیٰ اشعری کے نام جو خط لکھا تھا اسے کس کے ذریعے سے بھیجا تھا؟ ہاشم ابن عقبہ کے ذریعے سے. اب یہ دونوں وہ بھی پہنچے، ہاشم ابن عقبہ بھی پہنچے. اب یہ لوگ کوفہ میں دعوت دے رہے ہیں کہ امیر المومنین ربضہ میں ہیں، امیر المومنین کے لشکر میں تیار ہونے کے لیے چلو. تو ابو موسیٰ اشعری کوفے میں لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. گورنر کس کا ہے؟ گورنر امام کا ہے، مگر حکم امام کے خلاف. بہت توجہ کریے گا. حکم امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لشکر میں شامل ہو، اور ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے گھروں میں بیٹھو، علی کے لشکر سے ملحق ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی امام ربضے میں ہیں، یہ قاصد پہنچ گئے. کہا ابو موسیٰ اشعری ایسے کہتا ہے. اسی ربضے سے دوسرے قاصد، ایک عبداللہ ابن عباس اور دوبارہ پھر محمد ابن ابی بکر. کیا؟ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کون؟ ہمارے امام کے چچا ہیں عباس. ہمارے امام کے چچا کا نام کیا ہے؟ عباس. رسول خدا کے چچا کا نام بھی عباس ہے. عباس کے ایک بیٹے ہیں، ان کو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. عبداللہ ابن عباس امام کے شاگرد ہیں. امام نے ان کو تفسیر پڑھائی ہے. یہی وہ عبداللہ ابن عباس ہیں جن کے سامنے امام نے بسم اللہ کی تفسیر کی. رات ختم ہو گئی، تفسیر نہ ختم ہوئی. یہ مفسر قرآن ہیں عبداللہ ابن عباس. پس دوبارہ بھیجا کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو. اور کسے؟ محمد ابن ابی بکر کو. محمد ابن ابی بکر ان سے کہا کہ اس میں شکایت بھی کی ابو موسیٰ اشعری کی، جب یہ دونوں پہنچیں تو تم کوفہ چھوڑ دینا اور شہر کوفہ کو ان دونوں کے حوالے کر دینا. کس کے؟ عبداللہ ابن عباس کے، محمد ابن ابی بکر کے. یہ دونوں آئے، لیکن ویسے ہی ابو موسیٰ اشعری ڈٹا رہا مخالفت کے اوپر. یہ دو خط لکھنے کے بعد، کہاں سے لکھے تھے امام نے یہ دو مرتبہ خط؟ ربضہ سے. امام ربضہ سے روانہ ہو گئے اور روانہ ہونے کے بعد ذیقار پہ پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ ذیقار پہ. ذیقار کہاں ہے؟
کوفہ اور بصرے کے درمیان ذیقار پہنچ گئے۔ جب ذیقار پہنچے تو امام کو عبداللہ ابن عباس ابھی کوفے میں ہے، محمد ابن ابی بکر ابھی کوفے میں، امام کو عبداللہ ابن عباس، محمد ابن ابی بکر اور کوفے کی خبر موصول نہ ہوئی، تو امام نے ربضہ سے اب اپنے فرزند ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کو چنا۔ آپ بتا سکتے ہیں ہم لوگ کس سن میں ہیں، کس سن میں چل رہے ہیں؟ سن 36۔ ہم لوگ کس میں چل رہے ہیں؟ سن 36 ہجری پہ۔ ہم لوگ آج کا نہیں پوچھ رہا ہوں، اس زمانے کا 36 ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، سن 36 ہجری، جنگ جمل 36 ہجری میں، جنگ صفین 37 ہجری میں، جنگ نہروان 38 ہجری میں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اچھا، امام علی مقام نے مقام ذیقار سے تیسری مرتبہ جب عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن ابی بکر اور کوفے کی خبر موصول نہ ہوئی تو امام حسن مجتبیٰ کو مگر تنہا نہ بھیجا امیر المومنین نے، آپ کے ساتھ اپنے باوفا اصحاب عمار ابن یاسر، زید بن سوحان اور قیس بن عبادہ۔ کتنے؟ کیا عمار ابن یاسر، آپ کو پتہ ہے؟ یہ بتائیے اور بالکل سچی بات ہے، زیادہ جینا چاہتے ہیں یا نہیں آپ لوگ؟ جی، زیادہ جینے کا ایک نسخہ ہے، جو جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا زیادہ جیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ آپ جا کے تحقیق کر لیجئے۔ اسی لیے ہمارے مراجع کرام زیادہ جیتے ہیں، اس لیے کہ جب تک جیتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں۔ جینے کے لیے شرط یہ ہے کہ جتنا سیکھتا چلا جائے گا انسان کی زندگی بڑھتی چلی جائے گی۔ امام علی مقام نے امام حسن علیہ السلام، عمار ابن یاسر، زید بن سوحان، قیس بن عبادہ کو کہاں بھیجا؟ کوفے بھیجا۔ اب یہ 4 حضرات، امام حسن اور 3 امام کے اصحاب کوفے آئے۔ کوفے میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، مگر پھر ابو موسیٰ اشعری ڈٹا ہوا ہے، امام کی مخالفت پہ ڈٹا ہوا، سارے لوگ واپس آ گئے۔ آپ ذرا غور کریے گا، اب امام نے مالک اشتر کو بھیجا۔ مالک اشتر کون ہے؟ قوت بازوئے علی مرتضیٰ کو مالک اشتر کہا جاتا ہے۔ مالک اشتر کو بھیجا، مالک جاؤ اور جا کر کے ابو موسیٰ اشعری کو کوفے سے باہر نکال کے پھینک دو۔ اب شیر خدا ہے نا، شیر رسول خدا اور شیر خدا مالک اشتر کو قوت بازو علی مرتضیٰ جب گئے ہیں مالک اشتر تو ابو موسیٰ اشعری کو کوفے سے نکال کے پھینک دیا۔ ٹھیک ہو گئی یہاں تک بات؟ امام کہاں ہے؟ مقام ذیقار، مقام پھر سے مدینے سے امام کہاں آئے؟ ربضہ سے کہاں آئے؟ ربضے میں کتنے خط لکھے؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ 2 لوگوں کو، محمد ابن جعفر ابن ابو طالب، محمد ابن ابی بکر اور ابو موسیٰ اشعری کو جو خط دیا تھا ہاشم بن عقبہ کے ذریعے سے، دوبارہ عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن ابی بکر۔ اس کے بعد ربضہ چھوڑ دیا، ربضہ چھوڑ کے ذیقار پہ ان کی خبر موصول نہ ہوئی تو یہاں سے 4 لوگوں کو بھیجا، امام حسن، عمار یاسر، زید بن سوحان، قیس بن عبادہ۔ صحیح ہو گئی بات نا؟ 4 لوگوں کو بھیج دیا یہاں سے، یہ لوگ بھی واپس آئے، وہ اپنی مخالفت پہ ڈٹا رہا۔ اب کس کو بھیجا ہے؟ مالک اشتر کو۔ مالک اشتر نے اس کو گورنری سے معزول کر دیا، کوفے سے باہر نکال دیا۔ امام مقام ذیقار پہ ہیں۔ امام کہاں کے اوپر ہیں؟ مقام ذیقار پہ ہیں۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب مقام ذیقار اور مقام ربضہ کے درمیان، کیا؟ ذیقار اور ربضہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں قائد۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قائد۔ قائد کہاں پہ ہے؟ ربضہ اور ذیقار کے درمیان۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے نا؟ حاتم کے ایک بیٹے ہیں عدی بن حاتم۔
کیا نام ہے؟ عدی ابن حاتم، ٹھیک ہو گئی بات؟ حاتم طائی کے بیٹے کو عدی بن حاتم طائی کہا جاتا ہے۔ عدی کون ہے؟ امام علی کے شجاع، بہادر، باوفا، جانثار صحابی، جو جمل میں بھی لڑے، صفین میں بھی لڑے۔ بہت توجہ کریے، کون؟ عدی بن حاتم طائی، جمل میں بھی لڑے ہیں، صفین میں بھی لڑے ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کے ایک گروہ کے ساتھ کہاں کے اوپر آتے ہیں؟ قائد نامی جگہ پہ آتے ہیں۔ کہاں پہ آتے ہیں؟ یہ قائد کہاں پہ؟ جی ربضہ اور ذیقار، ربضہ اور ذیقار کے درمیان قائد ہے۔ قائد نامی جگہ کے اوپر عدی بن حاتم طائی آتے ہیں۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آئے عدی بن حاتم طائی تو انہوں نے امام کی خدمت میں ایک تقریر کی ہے۔ جانیں قربان ہو جائیں، عدی بن حاتم طائی پہ امام کی خدمت میں ایک تقریر کی۔ تقریر میں سب سے پہلے مالک کی حمد و ثنا بجا لائے۔ مالک کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آقا میں رسول خدا کے زمانے میں اسلام لایا۔ پہلی بات، کب اسلام لے آیا؟ نبی کے زمانے میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اور نبی کی رحلت کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے تھے میں ان سے لڑا بھی ہوں۔ کتنی باتیں کی ہیں؟ کتنی باتیں کی؟ 3 باتیں نا۔ کیا 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 کیا؟ آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس مجمع میں ایسے ایسے نوجوان ہیں کہ جتنا میں پڑھتا ہوں دوسرے دن آپ ان سے سن سکتے ہیں۔ جتنا میں پڑھتا ہوں دوسرے دن ان سے وہ صرف سنتے ہی نہیں، وہ نوٹ بھی بنا رہے ہیں، وہ مکمل لکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ 3را سال ہے۔ پہلے سال کا بھی انہوں نے لکھا، دوسرے سال کا بھی انہوں نے لکھا، تیسرے سال کا بھی انہوں نے لکھا۔ آپ یقین مانیے ہم سب کو اپنے اپنے، اور کچھ لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم اپنے شہر میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے اس مجلس کو سنتے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ سنتے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، 3۔ آپ میں صرف تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ کے ساتھ ساتھ علم کلام پڑھ رہا ہوں، دین اور عقیدے کی باتیں پڑھ رہا ہوں نا۔ یہ سارا ہمارے دین سے مربوط باتیں ہیں، علم کلام کی باتیں، تاریخ بھی ہے، علم کلام بھی ہے۔ لہٰذا بڑے توجہ کے ساتھ اور ایسا سنیے اور اس طریقے سے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے کہ یاد رہے، تاکہ دین اور مذہب کا دفاع کیا جا سکے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اچھا، کہاں پہ کر رہا تھا گفتگو؟ عدی بن حاتم طائی۔ کتنی باتیں کہیں عدی بن حاتم طائی نے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات، رسول اللہ کے زمانے میں اسلام لایا، میں نے زکوٰۃ ادا کی، نبی کی رحلت کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے تھے میں ان سے لڑا، اور ان کاموں کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا، اور وہ خدا کی رضا۔ اللہ اللہ، صرف ایک مقصد تھا، وہ خالق اور مالک کی رضا۔ اور پھر عدی بن حاتم طائی نے کہا، آقا صاحبان ایمان کو اس کے سوا اور چاہیے کیا؟ صاحبان ایمان کو اس کے سوا اور چاہیے کیا؟ اسی لیے تو سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں کہا، اے میرے اللہ، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کتنی عظیم بات جوش ملی آبادی نے کہی ہے، نازش نوع بشر فخر ابو جد حسین، نازش نوع بشر فخر ابو جد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین۔ جس پہ فاطمہ ناز کریں اسے حسین کہا جاتا، جس پہ علی فخر کریں اسے حسین کہا جاتا، جس پہ مشیت ناز کریں اسے حسین کہا جاتا ہے۔ نازش نوع بشر فخر ابو جد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین۔ دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے، اور کعبہ، اللہ اللہ، دنیا کعبے سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین۔ یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو یقین یقین نہ رہتا، ایمان ایمان نہ رہتا، یقین شک میں بدل جاتا، ایمان وہم و گماں میں بدل جاتا۔ یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا،
آخری شعلے پیغام دھواں ہو جاتا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اتنی بات کہنے کے بعد عدی بن حاتم طائی نے کہا آقا ہمیں اما ایسا ہوتا ہے امام کا جانثار، ہمیں پتا چلا کہ قریش کے ایک گروہ نے آپ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جمل والے، ہاں انہی کو کہتے ہیں جمل، انہی کو ناقصین کہا جاتا ہے۔ انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناقصین۔ ایک گروہ نے آپ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا، آپ کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیا ہے اور آپ پہ ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ آقا میں اپنے گروہ کے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ آپ حق کے علمدار ہیں۔ اللہ اللہ، آپ حق کے، یہی تو ایک انسان کا شرف ہے کہ اسے خیمہ حق میں رہنا چاہیے۔ اسے کہاں رہنا چاہیے؟ اسے خیمہ حق میں رہنا چاہیے اور حق کے علمدار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آقا آپ حق کے پرچمدار ہیں، آپ حق کے علمدار ہیں۔ ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں آپ کے حکم کے ماتحت رہیں، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی رقاب میں ہم جان دے دیں گے۔ امام نے جب عدی بن حاتم طائی کے عقیدت سے بھری ہوئی اور لبریز تقریر سنا تو امام نے ان کی قدردانی کی، اور قدردانی کرتے کرتے امام نے عدی بن حاتم طائی کو کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب بتائیے امام کے لشکر میں افراد بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ عدی بن حاتم طائی اپنے قبیلوں کے ساتھ یہ کہاں ملحق ہوئے؟ یہ کہاں ملحق ہوئے؟ یہ کہاں ملحق ہوئے؟ ربضہ اور ذیقار کے درمیان۔ صحیح فرمایا آپ نے، ربضہ اور ذیقار کے درمیان کون سی جگہ ہے؟ قائد۔ کون سی جگہ ہے؟ قائد۔ صحیح ہو گئی بات۔ اب امام ربضہ پہ، اب امام کیا ہے؟ ربضہ پہ۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ یہ ربضہ، معاف کریے گا، ربضہ اور ذیقار کے درمیان ہے نا، ربضہ قائد ذیقار، ربضہ نہیں ذیقار پہ۔ امام کہاں پہ ہیں؟ ذیقار پہ۔ امام ذیقار پہ ہیں۔ اسے ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے۔ ایک بات اور آپ سے کہہ دوں، بہت مجھے معاف کریے گا، میں آج بھی اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ 5 دن اور بچ رہے ہیں، 5 ہی دن تو بچ رہے ہیں، کیسے اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ وجہ ہے کہ مجلس لمبی پڑھ رہا ہوں، وجہ یہ ہے مجلس، اور اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ یہ مشن ہے، یہ تحریک ہے۔ حسین کا مشن یہ تھا کہ سماج اور معاشرے سے جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، تاریکیوں کو مٹا دینا ہے۔ عزیزان محترم، سماج، معاشرے اور سوسائٹی، ہماری قوم کا فرد ایسا ہو کہ جب اس سے اسلام کی تاریخ پوچھی جائے نا تو سر اٹھا کر کے اول سے آخر تک بتا دے۔ اما اگر ایسے سیکھیں گے، آپ تاریخ بتائیں گے تو اگلا انسان سوچنے پہ مجبور ہوگا یہ حتماً کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہی ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ امام مقام ذیقار پہ، مقام ذیقار پہ تشریف فرمائے۔ عبداللہ ابن عباس ہے، آقا کوفے سے بہت زیادہ لوگ نہیں آئے، آپ کے پاس بہت کم لوگ آئے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ ایک غیبی خبر اور اویس قرنی کی آمد۔ کیا؟ ایک غیبی خبر اور اویس قرنی کی آمد۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ کہاں پہ؟ مقام ذیقار پہ ایک غیبی خبر دی۔ کیا شان ہے میرے امام کے! عبداللہ ابن عباس، کوفے سے زیادہ لوگ نہ آئے، امام سے کہا اچھا بہت کم لوگ آئے۔ امام نے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد کہا 6065 لوگ آئیں گے۔ کتنے لوگ؟ 6000۔
نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، اللہ اللہ، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ کتنے لوگ آئیں گے؟ 6065 لوگ، کیا شان۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا امام نے سب کے سامنے کہا تھا، امام تو کہتے ہی ہیں سب کے سامنے، امام تو کہتے ہی ہیں سب کے، اور کیوں نہ کہیں پہچانو نا اگر اب تک، اس لیے کہ امام کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مکمل یقین نہیں رکھتے تھے۔ امام ان سے کہتے تھے ہم جیتیں گے، ان کو پورا یقین نہیں تھا، بتا رہے تھے یقین ہو ابھی سے، جمل ہم جیتیں گے۔ اللہ اللہ، جمل کون جیتے گا؟ ہم۔ یہ جب کتے بھونک رہے تھے نا، یہ بھونک نہیں رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے واپس چلے جاؤ، ہارو گے۔ آپ کو پتا ہے یہ کہہ رہے تھے واپس چلے جاؤ، ہارو گے۔ اسی کو تو شہزادہ گلریز صاحب نے کہا تھا، اسی کو علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں، علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ سگانے وادیے ہو آب کی صداؤں کا، یہ جو کتے بھونکے تھے، یہ کہہ رہے وہ بھونکے نہیں تھے، برا شگون شکستے جمل میں رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا سگانے وادیے ہو آپ کی صداؤں کا، برا شگون شکستے جمل میں رہتا ہے۔ یہ بھونکے تھوڑی تھے، ہارو گے یہ بتا رہے تھے۔ بھائی ان کی زبان وہی تھی تو اپنی ہی زبان میں تو بتائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کہاں چھوڑا تھا؟ 6065 بہکنے نہ دوں گا آپ لوگوں کو، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نہ بہکنے دیں، پر لیکن خوب توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ زمانہ بھی آئے گا۔ ہمارے پرانے علماء 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے اور 2 گھنٹہ پڑھ کے 1 کپ چائے پیتے تھے، مجمع بھی چائے پی لیتا تھا، پھر شروع کرتے تھے۔ پھر کیا؟ پھر گاؤں دیہات رہتا تھا اور ٹھنڈک کا زمانہ ہوتا تھا، پہرا ڈالے ہوتے تھے، تکیہ لگا ہوتا تھا اور بستر کا انتظام رہتا تھا۔ خطیب جا کے 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے تک مجمع سنتا تھا۔ ہم بھی انشاءاللہ اپنا ماضی پلٹائیں گے، اپنا ماضی۔ مولانا ہو سکتا ہے بہت اچھی طرح سے ہوگا، ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو تربیت کریں گے۔ بیٹا 2 گھنٹے سننے ہیں، 3 گھنٹے کی مجلس سننے جانا ہے، 4 گھنٹے مولانا پڑھیں گے، مگر جانا ہے مکتب حسینی سے حسین کا درس لینا ہے، تو اگر حسین کا مجاہد بننا ہے قربانی دینا پڑے گی۔ حسین کے مشن میں شریک ہونے کے لیے پوچھا عبداللہ ابن عباس نے، آقا بہت کم لوگ آئے، کہا 6000، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ عبداللہ ابن عباس اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی، کہا میں حیرت میں پڑ گیا، آقا نے سب کے سامنے کہا، اب کہا کہ اب جب یہ لوگ آئے تو میں نے کہا ایک کو شمار کروں گا، اللہ اللہ، ایک کو شمار کروں گا۔ کہا جب شمار کیا تو کیا دیکھا؟ بے عین ہی اتنے تھے جتنا امام نے بیان کیا تھا، اللہ اللہ، جتنا امام نے بیان کیا تھا۔ اس کو کس نے لکھا ہے؟ اہل سنت کے عالم ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا۔ اب ہمارے عالم کی زبان سے سنیے گا، علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب۔ ایک بات اور روک کے، میں پرسوں سوچ رہا تھا، ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتائیں گے مقتل میں کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کن کن کتابوں کا کتنا اعتبار ہے، یہ ہم نے ابھی بتایا نہیں ممبروں سے اپنے سامعین کو۔ مقتل کی، کربلا کی سب سے پہلی کتاب، دوسرے درجے کی کتاب، تیسرے، یہ بھی جاننا ضروری ہے، ہر سامع کو جاننا ضروری ہے کہ کون سی کتاب کتنی معتبر ہے اور کتنے پہلے لکھی گئی ہے۔ اس طریقے سے ایک انسان کے یہاں استحکام اور مضبوطی آئے گی۔ کس عالم کا نام لیا ہے
میں نے علامہ آہستہ آہستہ ہمارے علماء سے بھی واقفیت کی ضرورت ہے. کون؟ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کس کتاب میں لکھتے ہیں؟ اعلام الورا میں کہتے ہیں کہ امام مقام ذیقار پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ امام کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے. بیعت کس چیز کی کر رہے تھے؟ آپ کی رکاب میں لڑیں گے اور آپ کی رکاب میں لڑ کے جان دیں گے کا بیٹھے ہوئے تھے. امام کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کر رہے تھے. اتنے میں امام نے سر اٹھایا. سر اٹھانے کے بعد کہا کہ 1000 کا لشکر آئے گا. کتنے ہزار کا؟ 1000 کا لشکر آئے گا، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، اور یہ سارے کے سارے لوگ میری رکاب میں بیعت کریں گے اس شرط کے ساتھ کہ سب کے سب میری رکاب میں جان دیں گے. اب پھر عبداللہ ابن عباس راوی کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، یہ سارے افراد آئے، ایک ایک کو گنا تو 999 نکلے. کتنے لوگ نکلے؟ 999 کا حیران ہو گیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیوں آقا نے یہ کہہ دیا 1000 آئیں گے؟ آئے کتنے ہیں؟ 999 کا. اتنا کہنا تھا، ابھی سوچ ہی رہا تھا، فکر میں ڈوبا ہی تھا. دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا. اب جب وہ قریب آیا، کیا ایک غیبی خبر اور اویس قرنی کی آمد. اللہ اللہ، اویس قرنی کون ہے؟ آپ کو پتا ہے، عاشق رسول خدا ہیں. عاشق، جب جنگ احد میں نبی کے دندان مبارک کو تکلیف ہوئی تو اویس قرنی کے اسی دانت میں تکلیف ہوئی جس دانت میں رسول کو تکلیف تھی. اللہ اللہ، جس دانت میں رسول کو تکلیف تھی. اور نبی سے ملنے آئے تھے نا اویس قرنی، ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہو سکی، ماں کی وجہ سے واپس چلے گئے. جب نبی آئے تو کہا قرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اللہ، یہ وہی اویس قرنی ہے. قریب آئے. جب قریب آئے تو کیا دیکھا کہ مولا کی خدمت میں جاتے ہیں. خدمت میں جانے کے بعد اویس قرنی ہے، خدمت میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنا دست مبارک بڑھائیے اور میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. کس لیے بیعت کرو گے؟ کہا بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ جو آپ کہیں دل و جان سے آپ کی باتوں کو مان لوں. آپ کے حکم کے سامنے سراپا تسلیم رہنا چاہتا ہوں. آقا میں بیعت اس لیے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رکاب میں جنگ کروں گا یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں، یا تو اللہ آپ کو فتح و کامرانی نصیب فرمائے. اتنا کہنا تھا. امام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا میں اویس ہوں. کہا کیا آپ ہی اویس قرنی ہیں؟ اللہ اللہ، کیا آپ ہی اویس قرنی؟ کہا ہاں میں ہی اویس قرنی. وہاں پر امام علی علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجھے خبر دی تھی. اے علی، اے علی، آپ ذرا غور سے سنیے گا. بات یہ کہ انسان کس گروہ میں شامل ہوتا ہے یہ بہت ہے. کس خیمے میں ایک انسان کھڑا ہوا ہے، توجہ کرتے جائیے گا. میرے نبی نے مجھے یہ بتایا تھا، اے علی آپ میری امت کے ایک ایسے فرد کو درک کریں گے جس کا نام اویس قرنی ہوگا. جس کا نام کیا ہوگا؟ اویس قرنی، جو خدا اور رسول کے گروہ میں شامل ہوگا. اللہ اللہ، کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے کہ اس کا نام اویس قرنی ہوگا. وہ خدا اور رسول کے گروہ میں شامل ہوگا. اور آخری بات کہ کہا 2 قبیلے ہیں عرب کے، ایک قبیلے کا نام ربیہ ہے، دوسرے قبیلے کا نام مزر ہے. ربیہ اور مزر تعداد میں یہ دونوں بہت بڑے قبیلے ہیں. کہا اویس قرنی کی شفاعت میں ربیہ، مزر اور کثیر تعداد میں لوگ شامل ہوں گے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی کثیر تعداد میں اویس قرنی مومنین کی شفاعت کریں گے. بس اویس قرنی بھی آ گئے. کتنے لوگ؟ 999 لوگ اویس قرنی. 6065 لوگ امام مقام ذیقار پہ. وہ لوگ کہاں تھے؟
وہ لوگ کہاں تھے ہاؤ اب، وہ لوگ کہاں تھے ہاؤ اب۔ ایک بات عرض کروں جوڑوں گا ربط مصائب اور باقی باتیں کل انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہوں گا۔ مجھے یہ معلوم ہے اتنی ہی باتیں کہنا چاہیے جتنا ذہن قبول کر سکے، مگر مجبوری کی بنیاد پر، مجبوری کی بنیاد پر نہیں چاہتا جمل ادھوری رہ جائے، نہیں چاہتا کہ جمل ادھوری رہ جائے۔ میں پہلے یہ سمجھ رہا تھا جب میں نے جمل کا مطالعہ نہیں سنا تو میں نے کہا کہ ایک مجلس میں جمل پڑھ دوں گا، دوسری مجلس میں صفین پڑھ دوں گا، تیسری مجلس میں نہروان پڑھ دوں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں پڑھنے سے پہلے ایسے سمجھ رہا تھا، اور جب میں نے جمل کا مطالعہ کیا، اور ایک اور بات بتا دوں، بغیر لکھے کچھ بھی نہیں پڑھتا ہوں، پہلے مطالعہ کرتا ہوں پھر لکھتا ہوں، لکھنے کے بعد پڑھتا ہوں۔ یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، پڑھی ہوئی باتوں کو لکھنا چاہیے، یہ بھی یاد کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ پڑھی ہوئی باتوں کو کیا کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے۔ صحیح ہو گئی بات نا؟ نبی کی بیویوں میں دو بیوی، ایک پہلے خلیفہ کی بیٹی ہیں اور ایک دوسرے خلیفہ کی جو بیٹی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حفصہ، اور پہلے خلیفہ کی بیٹی عائشہ۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب اب سے آگے بڑھی، انہوں نے حفصہ کو خط لکھا، کس نے؟ حضرت عائشہ نے کس کو خط لکھ دیا؟ حفصہ کہاں ہے؟ حفصہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ حفصہ کہاں ہے؟ اچھا، کیا خط لکھا؟ کیا خط لکھا؟ بہت توجہ کرے گا۔ کہا حفصہ ہمارا بڑا لشکر دیکھ کے علی ڈر گئے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بڑا لشکر دیکھ کے علی ڈر گئے اور ذیقار پہ رکے ہوئے ہیں۔ اور کہاں رکے ہوئے ہیں؟ ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے کہ علی ڈر کے رکے ہوئے ہیں، اور علی کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے۔ بہت توجہ، جو لفظ ہیں وہ آپ کی خدمت میں، اس گھوڑے کی طرح ہے جو نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے ہٹ سکے۔ کس کی طرح ہے؟ اس گھوڑے کی طرح ہے جو نہ آگے بڑھ سکے نہ ہی پیچھے ہٹ سکے، نہ ہی پیچھے ہٹ سکے۔ اگر آگے بڑھیں گے تو ان کے گھوڑے کا پیر کاٹ دیا جائے گا، اور اگر پیچھے ہٹیں گے تو ان کے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ اتنا پھنس گئے ہیں، ہمارے چنگل میں بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے نا، نبی کی حدیث بھی انہوں نے سنائی تھی۔ کیا سنائی تھی؟ ام سلمہ کو نہیں سنائی تھی؟ آپ اتنا جلدی کیوں بھول جاتے کہ نبی نے کہا علی سے بغض رکھے گا ہی نہیں مگر یہ کہ دائرہ ایمان سے خارج ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، یہیں پہ روک دیں، یہیں پہ روک دیتے ہیں، آدھا ہی واقعہ چھوڑ دیں گے۔ خط لکھ دیا کہاں پہ؟ حفصہ کو۔ حفصہ نے مدینے میں کیا کیا؟ مغنیاں جو گانا گاتی ہیں اور گانے بجانے والیوں کو اپنے گھر میں جمع کیا، مگر مدینے میں علی کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ یہ ام کلثوم نہیں ہے مدینے میں۔ اب جیسے مکے میں ام سلمہ نے جواب دیا تھا ان کا، ام المومنین کا، ایسے ہی ام کلثوم مدینے میں جواب دیں گے۔ وہ کون سا مناظرہ ہے؟ وہ کیا ہوا مدینے میں ان کے گھر میں؟ اور پھر یہ لوگ بصرے میں داخل ہوں گے اور امام ربضے سے بصرے کی طرف، یہاں سے گفتگو ہوگی کل انشاءاللہ۔ بس عزیزان محترم، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں طالب علم ہوں اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں اسٹوڈنٹ بن کے جیوں۔ مولانا اسٹوڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا رشتہ کتاب سے، جو کتاب پڑھتا ہے اسی کو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے۔
جو کتاب پڑھنا چھوڑ دے وہ تھا اسٹوڈنٹ، اب نہیں ہے۔ بہت توجہ کریے گا، باتیں گہری ہیں، عمیق بات ہے۔ جو لوگ پڑھ کے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی پہلے تھے اسٹوڈنٹ، وہ اب اسٹوڈنٹ اسے کہا جاتا ہے جس کا رشتہ کتاب سے ہو۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں کتاب سے رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہی ایک انسان کے زندہ ہونے کی پہچان ہے۔ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بس عزیزان محترم، آپ کو اندازہ ہوگا کیوں کربلا میں حسین کا، نواسۂ رسول کا کیوں خون بہایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے محرم کی 4 تاریخ ہے، حسین کا قافلہ کربلے سے کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا تو حر نے لجا میں فرس حسینی پہ ہاتھ رکھ دیا، اور جب لجا میں فرس حسینی پہ ہاتھ رکھا تو سید الشہداء نے یہی تو کہا تھا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ کسی انسان کو کسی غلطی سے روکنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے جملہ۔ ایک چیز تھی جو حر کو علیہ السلام بنا لے گئی، وہ مادر حسین سے حیا، یہی حر کو بچا لے گئی۔ قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، رات دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، صرف مادر حسین سے، اے حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو یہی جملے میں بھی آپ سے کہتا۔ اور جب محرم کے دن گزرتے گئے، شب عاشور آ گئے اور حسین کے بچے اعلیٰ تاش ہائے پیاس ہائے پیاس، اور حر کے کانوں میں یہ آواز جا رہی تھی تو رات بھر مذبذب تھا۔ میں ہی وہ تھا لجا میں فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تھا، میری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہیں نا۔ اگر میں نے لجا میں فرس حسینی پہ ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو حسین پہ یہ وقت نہ آتا۔ پھر کبھی کہتے تھے کہ کیا میرے حسین میری خطا معاف کریں گے، کیا میں اس لائق ہوں کہ میرے گناہ کو معاف کیا جا سکے۔ پھر کبھی سوچتے تھے مگر حسین کریم ہے، چلو حسین کے قدم پہ اپنا سر رکھ دوں گا، حسین کریم ہے معاف کر دیں گے۔ لہٰذا جب صبح عاشور نمودار ہوئی، اب حر نے عمر سعد سے پوچھا یہ بتاؤ کیا جنگ ہوگی؟ کہاں ہاں ہوگی۔ اچھا جنگ کہاں ہاں ایسے ہوگی، سر کٹتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاتھ گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ حر نے فیصلہ کر لیا مجھے تو حسین کی طرف جانا ہے، اجرکم اللہ۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، قرہ کو کہا، قرہ ان کے پاس کھڑا تھا، اس کو دور کرنا چاہا، کہا اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، دور ہٹا۔ اور اس سے اور الگ ہوئے۔ مہاجر نے پوچھا اے حر تمہارے بدن میں لرزہ ہے؟ جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے بہادر انسان کون تو میں تجھے بتا دیتا تھا۔ کہا مہاجر اب میں برداشت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا، بس ایک مرتبہ ایڑ لگائی، آقا کی خدمت میں درمیان میں پہنچے۔ مقتل نے لکھا اپنا ہاتھ اپنے سروں پہ رکھ لیا اور خدا کی بارگاہ میں اے میرے اللہ میں نے حسین کے بچوں کا دل دکھایا ہے، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آگے بڑھے، ایک مرتبہ سے پر الٹ لیا، اے لوگوں حسین میں لڑنے نہیں آ رہا ہوں۔ حسین کے قریب پہنچے، قدموں میں گرا دیا، مگر کتنا قریب حسین تھا۔ حسین نے یہ نہ کہا تم نے ہی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، انہوں نے کہا آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ اور جب مقتل میں جا کے حر نے قربانی پیش کی تو امام نے حر کا سر لے کے یہ کہا تھا
اے حور، ارے تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا 10 مرتبہ بسمکا یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے ناصموں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود ہمیں سید الشہداء کا سچا عزادار بنا دے۔ پاک پروردگار ہمیں سید الشہداء اور ان کے باوفا اصحاب کی بہتر سے بہتر طریقے سے عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔